نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب مسلمانوں کو قریش مکہ کی طرف سے سخت تکلیفیں دی جانے لگیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے لیے مکہ سے نکلے. جب برق الغماد، جگہ کا نام ہے برق الغماد، پہنچے تو قارہ قبیلہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی. اس نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں. ابن دغنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ تجھ جیسا شریف آدمی نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے. تم بے سہاروں کو سہارا دیتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو یعنی اپنے سر پر لیتے ہو، مہمانوں کی عزت کرتے ہو اور جھگڑوں میں حق کی حمایت کرتے ہو، لہٰذا میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. واپس چلو اور اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن دغنہ کے کہنے پر مکہ واپس تشریف لے آئے. شام کے وقت ابن دغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریشی سرداروں کے پاس گیا اور کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی از خود کبھی نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے. کیا تم ایک ایسے آدمی کو نکالنا چاہتے ہو جو بے سہاروں کا سہارا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور معاملات میں حق کی حمایت کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغنہ کی امان تو رد نہ کی، البتہ یہ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تاکید کر دو کہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جتنا چاہے پڑھے، لیکن ہمیں ان باتوں سے اذیت نہ پہنچائے اور نہ ہی علانیہ یہ کام کرے. اس کے اعلانیہ کام کرنے سے ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے فتنے میں پڑ جائیں گے. ابن دغنہ نے یہ ساری باتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس شرط پر مکہ میں قیام پذیر ہوئے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کریں گے، نماز علانیہ نہیں پڑھیں گے اور نہ اپنے گھر سے باہر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. پھر اچانک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی، اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. مشرکین کے بچے اور عورتیں اکٹھے ہو جاتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر حیران ہوتے اور مسلسل ان کی طرف دیکھتے رہتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ رونے والے تھے. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا. یہ صورتحال دیکھ کر قریش نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا. وہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے تیری امان اس شرط پر قبول کی تھی کہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرے گا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہے اور اس میں اعلانیہ نماز پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے گمراہ ہو جائیں گے، لہٰذا تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکو. اگر وہ چاہے تو اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن اگر وہ نہ مانے اور علانیہ عبادت کرنے پر اصرار کرے تو پھر اس سے اپنی امان واپس لے لو. ہم تمہاری امان نہیں توڑنا چاہتے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی علانیہ عبادت ہمیں کسی صورت برداشت نہیں ہوتی. چنانچہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں نے تمہارے معاملے میں قریشی سرداروں سے جو شرط طے کی تھی وہ تجھے معلوم ہے؟ یا تو اس شرط پر قائم رہو
یا پھر میری امان واپس کر دو۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں میں نے جس کو امان دی تھی وہ توڑ دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں تیری امان واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی امان پر راضی ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا کیا قصہ ہے؟ مختصراً کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رقت آمیز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے کہ مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے آپ رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے ہجوم کر لیتے، یعنی خوشی سے سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو بے اختیار بہنے لگتے تھے۔ تلاوت قرآن کی خاطر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کافروں کی امان واپس کر دی تھی۔ تو یہ آج کی کہانی تھی ہماری جو بخاری شریف سے روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے تختی نمبر 14، مشق تشدید مع سکون۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، مع کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ۔ مشق تشدید مع سکون، یعنی تشدید اور سکون کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ اور مشق ہم کریں گے۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو۔ را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت۔ حا قاف پیش حق، قاف تا زبر قد، حقت۔ خا فا زبر خف، فا تا زبر فت، خفت۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت۔ تا زبر تا، خا لام زبر خل، تخل۔ لام تا زبر لت، تخلت۔ قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدم۔ تا پیش تو، قدمت۔ واو صاد زبر وس، صاد با پیش صب، والصب۔ حا زیر حی، والصبحی۔ واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، والشم۔ سین زیر سی، والشمسی۔ واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، والشف۔ عین زیر عی، والشفعی۔ با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، بالصب۔ را زیر زی، بالصبری۔ واو صاد زبر وس، صاد یا زبر صی، والصی۔ فا زیر فی، والصیفی۔ یہ تو تھا ہجے کرنے کا طریقہ، الفاظ کو ہجوں کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وضاحت۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو۔ را کے اوپر شد کی علامت ہے، را کو 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلی دفعہ میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، میم را کیا بنا؟ مر۔ را واو پیش رو، میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو۔ را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، ٹھیک ہے۔ را کو باریک پڑھنا ہے اور با کو 2 دفعہ پڑھیں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ ہم با کو را کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے نا، ربی ایسے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، مد اصلی، واو ساکن سے پہلے پیش، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ بھی مد اصلی ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، ربی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم دال کو 2 دفعہ پڑھیں گے، 1 دفعہ میم کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اپنے زبر کے ساتھ۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر، دال تا زبر دت، کیا بنا؟ مد دت۔ اسی طرح حق قت، حا قاف حق، اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، حا قاف حق، قاف تا قت، ٹھیک ہے۔ خا فا خف، فا تا فت، تا با، یہ میں اردو میں بتا رہی ہوں، تا با تب، با تا بت، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان رکھنا ہے کہ شد والا حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہا کی آواز حلق سے نکلے گی، قاف کی بھی آواز موٹی ہوگی، حلق سے نکلے گی۔ خا کی آواز موٹی ہوگی، تا کی آواز باریک، یہاں خا موٹا پڑھا جائے گا، خا ہر جگہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ قاف کی آواز موٹی ہوگی، واو پر منہ کو گول کر لینا ہے۔ صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوگی، حا کی آواز حلق سے نکلے گی، واو پر منہ کو گول کر لینا ہے۔
شین کہتے ہوئے زبان کا اوپر والا حصہ تالو کے ساتھ لگے گا اور سین کی آواز باریک ہوگی، اور شین کی آواز یہاں پر زبان کا اوپر والا حصہ تالو کے ساتھ لگے گا۔ وشف شین فا زبر شف پڑھیں گے، عین زیر عین، وشفعی عین کی آواز حلق سے ادا ہوگی۔ بالصبری صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوگی، اور بالصب صب را زری را کو باریک پڑھنا ہے۔ والصیف میں واو پر منہ کو گول کر لیں گے، صاد کی آواز سیٹی والی اور موٹی ہوگی۔ والصیف، ٹھیک ہے، والصیف ایسے ہم پڑھیں گے۔ چلے پڑھیے، مرو مرو، ربی ربی، مدت مدت، حقت حقت، خفت خفت، تبت تبت، تخلت تخلت، قدمت قدمت قدمت، والصبح والصبح والصبح، والشمس والشمس والشمس، والشفع والشفع، بالصبر بالصبر، والصيف والصيف والصيف۔ گروپ میں اور کلاس میں کیسے سنانا ہے؟ ایسے، مرو حالت وقف مرو، ربی حالت وقف ربی، مدت حالت وقف مدت، حقت حالت وقف حقت، خفت حالت وقف خفت، تبت حالت وقف تبت، تخلت حالت وقف تخلت، قدمت حالت وقف قدمت، والصبح حالت وقف والصبح، والشمس حالت وقف والشمس، والشفع حالت وقف والشفع، بالصبر حالت وقف بالصبر، والصیف حالت وقف والصیف۔ ٹھیک ہے، ایسے آپ نے سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن کا بہترین داعی بنائے، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو آگے پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہم سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک و نتوب الیک، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔